اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه۔ بھائی دوستو، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، بس اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بنا ہے۔ بھائی دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ جس انسان کو مل جاتا ہے وہ انسان بہت قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بھائی دوستو کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان المبارک کے روزہ رکھنا۔ روزہ ایک ایسا حکم ہے اللہ کا بھائی دوستو جس کے بارے میں فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں بندہ کرتا ہے، جتنی بھی بندہ عبادتیں کرتا ہے، سب کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے بھائی؟ فرشتے۔ لیکن سب کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں اور سب کا بدلہ اجر ملتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ میں خود ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے، کس سے؟ کہ اللہ کے عذاب سے، کہ جو آدمی روزے سے ہے وہ آدمی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے، کس سے؟ کہ جہنم کے حق سے، کہ روزے کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ جہنم سے بچا رہے گا، وہ جہنم سے بچا رہے گا۔ تو اس لیے بھائی دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ تو ہر حال میں رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور خیر، اب ہم اللہ کے راستے میں ایک ماحول ہے جہاں پہ لوگ نفل روزے نہیں چھوڑتے۔ اصل گھر پہ دیکھا جاتا ہے، اصل تو گھر پر پتہ چلتا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن جہنم سے ایک ایسا صاف نکلے گا جس کی پونچھ 7ویں زمین کے نیچے ہوگی اور اس کا سر 7ویں آسمان کے اوپر ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہے گا کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا؟ وہ کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی، یعنی 5 طرح کے آدمی لینے کے لیے آؤں۔ تو پہلی بات صاف نے گئی کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، دوسری بات ہے کہ صاف نے کہ جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، چوتھی بات جو شراب پیتا ہو، پانچویں بات جو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہو۔ کہ روزہ نہ رکھنے والے اللہ کے نزدیک ایسے ناپسندیدہ ہے کہ وہ صاف ان 5 طرح کے آدمیوں کو، نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، شراب پینے والوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، مسجد میں دنیا کی بات کرنے والوں کو اٹھا کر لے جائے گا، باقی جو ہوگا ان سب سے حساب کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، کھا پی رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے درہ مار کر بھگا دیا اور کہا کہ ہمارے بچے تو یہاں پر روزہ رکھتا ہے اور تو بڑا آدمی ہو کر بھی روزہ چھوڑ رہا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ صحابہ فرماتی کہ ہمارے بچے روزے رکھتے تھے اور وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے رویا کرتے تھے، تو ہم انہیں روڑ کے کھلونے بنا کر، روڑ ہوتے ہیں نا، روئی، اس کے کھلونے بنا کر دے دیا کرتے ہیں جس سے وہ کھیلتے اور یہ پورا دن ان کا گزر جاتا روزے میں، یہ پورا دن گزر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ کہ روزہ دار کے لیے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، تو بڑی گرمی تھی اس زمانے میں، تو سب روزہ رکھ کے پریشان، ہائے اللہ یہ سب، اور وہ آدمی کہ اس پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگتا ہے، تمہیں نہیں لگتا روزہ؟ تو بس وہ جو بھی اس سے سوال کرتا ہمیں روزہ لگتا ہے تمہیں لگتا، وہ اسی کی بات کہتا میں جانوں میرا اللہ جانے، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ جیسے وہ نہانے کے لیے جایا کرتا تھا اور ڈبکی لگایا کرتا تھا، منہ کھولتا تھا تو اور پانی پی لیتا تھا۔ کوئی پوچھتا بھائی تمہیں روزہ نہیں لگ رہا؟ تو کہتا ہے میں جانوں میرا اللہ جانے۔ تو اللہ نے یہ کیا، جیسے اس نے ڈبکی لگائی پانی کے اندر، اللہ نے ایک مچھلی بھیجی اور اس کے منہ میں جا کے پھنس گیا۔ اب وہ مچھلی کو باہر کھینچتا ہے تو وہ کانٹے دانت میں پھنستے ہیں، نہیں تو مچھلی اندر جاتی ہے۔
وہ مچھلی کو پکڑا، نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلی، پھر باہر لوگوں پر آیا اور کہا مچھلی نکالو، لوگوں نے کہا تو جانے اب تیرا اللہ جانے، تو جانے تیرا اللہ جانے۔ حقیقت میں بھائی دوستو ہم دیکھو شیخ نے لکھا فضل عمل میں کہ آدمی پورے 11 مہینے کھاتا ہے پیتا ہے، 1 مہینے روزہ رکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ کیا ہو جائے گا 1 مہینے روزہ رکھ لے گا تو؟ اور روزے میں تو اور بھی زیادہ کھاتا ہے بلکہ، ہاں جی۔ تو اس لیے بھائی دوستو یہ 2-4 گھنٹے میں جو لگا ہاں، اور روزے کے بھی کچھ آداب ہے، روزے کچھ آداب ہے۔ 6 باتیں لکھی علماء نے، کتنی باتیں؟ 6 باتوں کا آدمی کو روزے کے اندر دھیان رکھنا چاہیے، اس سے پھر روزہ اس کا مکمل ہوگا انشاءاللہ اور ٹھیک رہے گا۔ کتنی باتوں کو بھائی دوستو؟ جس میں پہلی بات لکھی علماء نے کہ روزے کے اندر نظروں کی حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کرے؟ اور یہ ساری 6 باتیں بھائی دوستو ہمیں صرف اور صرف رمضان میں نہیں کرنی یا روزے میں نہیں کرنی، اس کے علاوہ بھی زندگی میں کرنی ہے، لیکن خاص طور سے روزے کے اندر دھیان رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی علماء نے کہ روزے کے اندر آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کرے؟ نظروں کی۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ زہریلا تیر ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ روزے کے اندر سب سے پہلی چیز کہ نظروں کی حفاظت کرے۔ یہاں تک کہ لکھا علماء نے کہ اپنی بیوی پر، کس پر بھائی دوستوں؟ اپنی بیوی پر بھی صحبت کی نظر نہ ڈالے۔ تو اور عورتوں کا کیا پوچھنا جی؟ ہاں جی، حدیث میں آتا ہے اگر تمہاری نظر کسی حسین نوجوان خوبصورت عورت پر پڑے اور تم اس ڈر سے اپنی نظر کو ٹالو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے نظر کو ٹالنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تمہیں ایسے عمل کی توفیق دے گا، اس عمل کو کرنے کے بعد تمہیں الگ ہی مزہ محسوس ہوگا۔ اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی عبادت کو خراب کر دیتی ہے، بد نظری انسان کی عبادت کو خراب کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے لوگوں نے سوال کیا حضرت آپ کو قرآن کا اتنا اچھا علم کیسے یاد ہے؟ حضرت نے فرمایا صرف اور صرف نظروں کی حفاظت۔ کس لیے؟ کہ میں نظروں کی حفاظت کرتا ہوں۔ جہاں تک لکھ کے لکھا علماء نے کہ ہر اس چیز سے نظر بچانی ہے روزے کے اندر، ہر اس چیز سے نظر بچانی ہے روزے کے اندر کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہلی بات بھائی دوستو نظروں کی حفاظت۔ دوسری بات بھائی دوستو زبان کی حفاظت۔ کس کی حفاظت؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھالے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ کس سے بھائی دوستو؟ جھوٹ اور غیبت سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا مرے ہوئے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ کیسے؟ مرے ہوئے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اپنے دانتوں میں خلال کرو، 2 صحابہ سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو صبح سے گوشت چکھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دانتوں کے اندر فلاں آدمی کا گوشت لگ رہا ہے، اپنے دانتوں میں خلال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، شام کے وقت مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورتوں نے روزہ رکھا تھا، اب وہ ہلاکت کے قریب ہے، حکم کیا ہے کہ روزہ توڑوا دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور کہا اس کے اندر کیا کراؤ، جب اس پیالے میں الٹی کرائے گی یعنی کیا کرائے گی تو ان عورتوں کے منہ سے گوشت کی بوٹی اور تازہ خون نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا تھا اللہ کی حلال چیزوں سے، لیکن غیبت کر کے روزے کو توڑ دیا، غیبت کر کے روزے کو توڑ دیا، پھاڑ دیا۔ اس لیے بھائی دوستو ہمیں چاہیے ہم غیبت خاص طور سے روزے میں غیبت سے بچے، نہیں تو بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، صرف 2 کام کی وجہ سے۔ کس کام کی وجہ سے؟ 2 کام۔ پہلا کام کہ یہ لوگوں کی غیبت سے نہیں بچتے تھے، اور دوسرا کام یہ پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم معراج پہ سفر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے ناخون سے، جن کے ناخون تانبے کے تھے، کس کے تھے؟ تانبے کے ناخون تھے،
اور وہ تانبوں کے ناخن سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مسلمانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یعنی قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے غیبت کو، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، تو یہ قرآن میں ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے مرے ہوئے گوشت کھاتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا حدیث میں کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ کس سے برا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی زنا کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو تب تک کہ معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا کرو، نہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی زنا کرو۔ زنا کی بڑی سخت وعید ہے کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے جب آدمی زنا کرتا ہے، اور ایمان دل سے نکل کر اس کے سر پر آ کر سایہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے بھائی دوستو ہمیں چاہیے ہم غیبت سے خاص طور سے اس روزے کے اندر بچیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک بات لکھی علماء نے کہ آدمی اپنی کان کی حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کرے؟ ہر اس چیز کا سننا کہ جس کو منع کیا گیا ہے اور مکروہ ہے، جیسے گانا اور یہ گانا سننا، یہاں تک کہ لکھا بڑوں نے کہ آدمی ایسی نعت بھی نہ سنے روزے میں جس کے اندر میوزک ہو، تو گانے کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے غیبت کرنے والا گنہگار ہے ایسے غیبت سننے والا بھی بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے بھائی دوستو کہ ہمیں اپنے تیسری چیز جو ہے بھائی دوستو وہ ہے کہ کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جس چیز کو سننے سے منع کیا گیا ہے ہمیں اس چیز سے رکنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز بھائی دوستو عزیزو کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کس کی حفاظت کرنی ہے بھائی دوستو؟ ہاں، ہمیں اپنے ہاتھوں کی خاص طور سے حفاظت کرنی ہے۔ کسی کو مارنا نہیں ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کہ ہر ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ناک کا روزہ۔ تو ہمیں ہر وہ کام نہیں کرنا ہاتھوں سے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کی حفاظت۔ پانچویں چیز علماء نے یہ لکھی کہ حلال چیز سے آدمی اتنا ٹھوس کر نہ کھائے روزے کے ٹائم کہ جو اس کا نفس مرا ہوا تھا وہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اصل روزے کا مقصد اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے مارنا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے مارنا ہے، اپنی خواہشات کو۔ اور آدمی حلال چیز پہ ایسے ٹوٹ کے پڑتا ہے کہ بس اس کا نفس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کا نفس، تو اس کا بھی دھیان رکھیے بھائی دوستو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چھٹی چیز جو علماء نے لکھی وہ یہ لکھے کہ آدمی اس بات سے ڈرتا رہے نہ معلوم میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک اللہ نے بھائی دوستو ہم سب کو موقع دیا اس رمضان کے اندر عبادت کرنے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھے گا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے غیر رمضان میں 2 رکعت فرض ادا کی اس نے، اور جو آدمی اس رمضان کے اندر 1 فرض ادا کرے گا اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہو۔ کتنے فرض ادا کیے ہو؟ 70۔ اور ہم اللہ کے راستے میں ہمیں کتنا ملے گا؟ 1 نماز پر اللہ پاک ہمیں 49 کروڑ نماز کا ثواب دے۔ کتنے کروڑ کا؟ 49 کروڑ نماز کا ثواب ایک نماز پہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه۔ بھائی دوستو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، بس اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ بھائی دوستو کلمہ لا الہ الا اللہ جس انسان کو مل جاتا ہے وہ انسان بہت قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بھائی دوستو کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، 5واں رمضان المبارک کے روزہ رکھنا۔
روزہ ایک ایسا حکم ہے اللہ کا بھائی دوستو، جس کے بارے میں فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں بندہ کرتا ہے، جتنی بھی بندہ عبادتیں کرتا ہے، سب کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے بھائی؟ فرشتے۔ لیکن سب کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں اور سب کا بدلہ اجر ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ میں خود ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے کس سے؟ کہ اللہ کے عذاب سے، کہ جو آدمی روزے سے ہے وہ آدمی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے کس سے؟ کہ جہنم کے آگ سے، کہ روزے کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ جہنم سے بچا رہے گا، وہ جہنم سے بچا رہے گا۔ تو اس لیے بھائی دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ تو ہر حال میں رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور خیر اب ہم اللہ کے راستے میں ایک ماحول ہے جہاں پہ لوگ نفل روزے نہیں چھوڑتے، اصل گھر پہ دیکھا جاتا ہے، اصل تو گھر پر پتہ چلتا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر، جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن جہنم سے ایک ایسا صاف نکلے گا جس کی پونچھ 7ویں زمین کے نیچے ہوگی اور اس کا سر 7ویں آسمان کے اوپر ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہے گا کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا؟ وہ کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی، یعنی 5 طرح کے آدمی لینے کے لیے آؤں۔ تو پہلی بات ہے صاف نہیں گئی کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، دوسری بات ہے کہ صاف نے کہ جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو زکوٰۃ